دعوت اسلامی تیرے لیے، دعوت اسلامی تیرے لیے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ بقرعید کے پرمسرت موقع پر ایک بار پھر پروگرام پیش خدمت ہے ملاقات۔ آپ کو ملا رہے ہیں اس پروگرام کے ذریعے بڑی خوبصورت شخصیات کے ساتھ، اور بقرعید کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ ناظرین بہت پیارے پیارے پروگرامز بھی دیکھ رہے ہوں گے، اور انہی سیریز آف پروگرامز میں سے ایک پروگرام ہے ملاقات۔ اور دعوت اسلامی کی ایک سے بڑھ کر ایک شخصیات ہیں، یوں کہہ لیجئے دعوت اسلامی ایک گارڈن ہے، ایک باغ ہے، اور اس میں بہت سارے پھول پودے ہیں، اور ہر پھول کی اپنی اپنی خوشبو ہے۔ امیر علیہ سنت کا لگایا ہوا یہ باغ ہے، اور ماشاءاللہ ایک سے بڑھ کر ایک دینی کام کرنے والے عاشقان رسول، ڈیووٹیڈ پرسنالٹیز ہمیں ملتی ہیں۔ ماشاءاللہ ہم دیکھتے ہیں ان کی کوششوں کا پھل دیکھتے ہیں۔ ایسے کئی مبلغین دعوت اسلامی ہمیں ملتے ہیں کہ جن کے ذریعے ہزاروں، جی ہاں ہزاروں غیر مسلم مسلمان ہو چکے ہیں۔ اس طرح کی زبردست پرسنالٹیز الحمدللہ دعوت اسلامی میں موجود ہیں، اور آج ہم ایک ایسی ہی عظیم شخصیت جو کہ دعوت اسلامی کے بہت زبردست مبلغ اور بہت ہی اہم ترین ذمہ دار ہیں، اور رکن شورا بھی ہیں دعوت اسلامی کی، جو مرکزی مجلس شورا ہے اس کے رکن بھی ہیں، ممبر بھی ہیں۔ وہ کون ہیں وہ آپ کو ملوائیں گے تھوڑی دیر میں، لیکن چلتے ہیں کچھ مناظر کی طرف، ویڈیو کی طرف، جس میں ہم دیکھتے ہیں کچھ لوگوں کے تاثرات کہ لوگ ان کے بارے میں کیا کہتے ہیں۔ بس میں ان کے بارے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جب بھی یہ آتے ہیں ان کو دیکھتا ہوں تو یہ دعوت اسلامی کا ایک مضبوط پلر کی مانند مجھے لگتے ہیں۔ میں ان کے بارے میں یہ کہنا چاہتا ہوں، یہ دعوت اسلامی کے کام کے لیے نہ دن دیکھتے ہیں نہ رات دیکھتے ہیں، دن رات ہی دعوت اسلامی کے لیے کام کے لیے دن رات کوشش کر رہے ہیں۔ جی میں ان کی شخصیت کے بارے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ مجھے ان میں پیر صاحب کی جھلک نظر آتی ہے۔ میں ان کے بارے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ پکے اصول پرست انسان ہیں۔ میں ان کی شخصیات کے بارے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ سچ بولتی خاموش آنکھیں ہیں۔ میں ان کی شخصیت کے بارے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جب ان کو دیکھتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ دعوت اسلامی کی بنیادوں میں سے ایک بنیاد ہے۔ ماشاءاللہ ناظرین آپ جاننا چاہتے ہوں گے کہ یہ کون شخصیت ہے جن کے بارے میں ایسے پیارے پیارے تاثرات عاشقان رسول نے دیے، اور یہ چند باتیں تھیں۔ آپ اگر سنتے جائیں تو ایسے آپ کو ہزاروں اسلامی بھائی ملیں گے کہ جو ان کی تعریفیں کرتے ہوں گے، ان سے مل کر بہت خوش ہوتے ہوں گے، اور ان سے ملنا بھی چاہتے ہوں گے۔ میری مراد ہیں رکن شورا حضرت مولانا حاجی محمد امین اتاری صاحب ہمارے ساتھ منچ پر بھی موجود ہیں۔ آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، مرحبا۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم حضور، تشریف لائیے۔ انشاءاللہ الکریم حاجی امین صاحب سے ہم گفتگو بھی کریں گے، آپ کے بچپن سے آغاز کریں گے، اور جوانی سے لے کر اب تک کے زمانے تک کچھ پرسنل باتیں بھی ہوں گی۔ آج کا جو پروگرام ہے کچھ کیجول سا ہے، اس میں ہم کوشش کریں گے کہ ان کے کچھ پاسٹ کے بارے میں بھی جانیں، دینی ماحول میں کیسے آئے اس کے بارے میں بھی جانیں، اور نہ صرف ان سے بلکہ ان کے کچھ ریلیٹیوز، ان کے فرینڈز، ان کے ٹیچرز وغیرہ سے بھی جانیں۔ ان کے محلے کو بھی آپ کو دکھائیں گے کہ کہاں پر پلے بڑے۔ حیدرآباد سے آپ کا بیسیکلی تعلق ہے، کیا فرماتے ہیں حضرت؟ حیدرآباد سے ہی آپ کی بلانگنگز ہیں، بچپن، پیدائش وغیرہ، تعلیم ابتدائی حیدرآباد میں ہی ہوئی؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین۔ حیدرآباد سندھ سے ہی تعلق ہے، اور پیدائش بھی وہیں ہوئی ہے ماشاءاللہ۔ اور ابتدائی جو تعلیم تھی دنیاوی اور دینی بھی، تو وہ حیدرآباد میں ہی اچھا شروع سلسلہ رہا۔ میٹرک تک میں حیدرآباد میں ہی تھا۔ صحیح۔ حیدرآباد میں جو کمیونٹیز ہیں وہ بھی بہت ساری ہیں، آپ کا تعلق کس کمیونٹی سے؟ میں میمن ہوں، کاٹھیا واڑی میمن ماشاءاللہ۔ الحمدللہ۔ اور حیدرآباد میں چونکہ میمن کمیونٹی میں بھی ہماری مختلف برانچز ہیں۔ صحیح۔ بچپن سے ہی گھر میں مذہبی گھرانہ، مذہبی اٹھنا بیٹھنا، یہ سب سلسلہ تھا یا کچھ اس سے مختلف تھا؟ الحمدللہ بچپن سے ہی گھر میں مذہبی ہی ماحول تھا۔ اچھا۔ اور لیکن ظاہر ہے کہ مذہبی ماحول شروع سے ہی دیکھا، دادا، تایا اور جو ہمارے بڑے بزرگ تھے، تو شروع سے ہی رجحان تھا، اور چونکہ گھر کے سامنے ہی مسجد تھی، اچھا،
تو یوں الحمدللہ کون سی مسجد تھی؟ نورانی مسجد، اچھا ایڈوانی لین، بابری لین، اور چھوٹی گٹی مشہور علاقہ ہے. جی جی جی. تو وہیں مطلب سامنے مسجد تھی، اور گھر کے جو بڑے تھے تایا ہیں ہمارے دادا جان تھے، تو مسجد سے تعلق تھا ان کا، کمیٹی اور جو اس طرح بھی ہوتا ہے. تو یوں یہ تو وہی بات ملتی جلتی ہے جو امیر اہل سنت اپنے بارے میں بھی بتاتے ہیں جی کہ وہ بچپن سے جو ایک بادامی مسجد سے جی سلسلہ بنا. بالکل یاد ہے کہ رمضان شریف میں جس طرح اب بھی سحری میں جو اٹھاتے ہیں کرتے ہیں، تو بچپن سے میری بھی عادت تھی وہاں نعتیں پڑھنے کی سحری. اچھا اچھا اچھا، ماشاء اللہ. بڑی راتیں اور 11ویں جی بڑی راتیں بھی خوب منائی جاتی تھی، 11ویں شریف بھی. اور خاص کر ہمارے حیدرآباد میں جو اشفاق بھائی ایک خاص جو چیز یہاں کم نظر آئی، اچھا کہ ایک تو یہ کہ مختلف ایونٹس ہوتے تھے خاندان میں، اور ایونٹس میں چونکہ ایک ہمارے خاندان کے ایک بزرگ بھی تھے، تو ان کی وجہ سے محفلیں بہت ہوتی تھی، نعت خوانی. نعت خوانی، پھر 11ویں شریف. تو یوں مطلب خاندان میں واعظ کا ایک سلسلہ ہوتا تھا. اچھا اور ہمارے جو معروف ہیں ملنگ بابا کر کے مشہور تھے بزرگ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، تو ان کے بیانات، اچھا وہ سب سلسلے ہوتے تھے. پھر نعتیں پڑھتے تھے ہم بھی وہاں پر بھی. اور ایک بڑا خوبصورت ماحول ہوتا تھا گھر میں دادا جان کے دور سے ہی، کہ رمضان شریف میں جیسے حافظ صاحب 1.25 پارہ پڑھتے ہیں، جی تو جیسے ہی تراویح ہوتی تھی تو تراویح کے بعد چچا، والد صاحب، تایا جان، دادا جان، تو یہ سب حلقہ بنا کر بیٹھتے تھے. اچھا اور جتنا 1.25 پارہ مسجد میں پڑھا وہی آپس میں ایک دوسرے پڑھتے تھے، سنتے تھے. اچھا. یعنی 27ویں شب کو جس طرح مسجد میں ختم شریف ہوتا تھا تو ہمارے گھر میں بھی ختم شریف. سبحان اللہ، یہ بہت اچھی بات. بہت اچھا تھا. اس کو فالو بھی کر سکتے جی ہیں گھر میں کرنا. چچا جان ہمارے جو ہے اللہ ان کو حیاتی دے، تو ان کا اب بھی یہ معمول ہے. اور شروع سے ہی ماشاءاللہ اپنے میمنوں میں خاص کر یاسین شریف کا بہت لگاؤ ہوتا ہے نا ہمارے یہاں میمنوں میں، یاسین شریف سے اور درود تاج. ماشاء اللہ. تو یاسین شریف کا یہ روٹین تھا کہ شاید میں سمجھتا ہوں کہ گھر کے بچوں کو یاسین شریف یاد تھی ہمارے یہاں، اچھا. اور درود تاج، کیونکہ وہ پڑھا اتنا جاتا تھا اور سنتے تھے، تو بچپن میں جس طرح آج نعتیں یاد ہوتی تھی درود تاج یاد. واہ واہ. پھر جو حالانکہ بڑا درود شریف ہے. جی پھر سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے جو شہزادے ہیں سیدنا سخی عبد الوہاب شاہ جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جی تو معروف مزار ہے حیدرآباد میں، تو ادھر جانا. پھر ایک اور بات بھی، چلے اب آپ نے یادیں دلا دی، کہ کسی کا انتقال ہوتا تھا نا تو قبرستان حاضری، یعنی دادا جان کا انتقال ہوا آئی تھنک 75-76 میں. اچھا. تو مجھے یاد ہے کہ سارے گھر والے، یعنی والد صاحب، چچا، تایا اور ہم بچے 40 دن روزانہ جو ہے نا وہ قبرستان جاتے تھے وہاں پر. روزانہ. واہ واہ. کیا کریں پھر؟ وہی فاتحہ وغیرہ کا سلسلہ. اور اسی طرح جمعہ چھٹی ابھی وہیں ہوتی ہے، تو لیکن جمعہ کو بھی قبرستان حاضری کا وہاں میں نے زیادہ معمول دیکھا ہے، ابھی بھی رجحان ہے. بہت اچھی بات ہے. اب حیدرآباد کی باتیں ہو رہی ہیں تو ہم نے ناظرین کے لیے آپ کا اسکول جو ہے وہ بھی رکھا ہے نکال کر، اس کی کچھ فوٹیجز ہیں. آپ کے پرنسپل صاحب ہیں، آپ کے ٹیچر نے بھی کچھ تاثرات دیے ہیں، تو چلیں کچھ ناظرین کو دکھاتے ہیں. آپ کے لیے بھی ہو سکتا ہے کچھ یادیں تازہ ہو جائیں کہ کیا کہتے ہیں آپ کے ٹیچرز، اور آپ کی اسکول کون سی تھی. کچھ حیدرآباد کی طرف چلیں، سفر کریں. دعوت اسلام دعوت اسلامی تیرے لیے کرتے رہے کام ہم دل و جاں سے، کرتے رہے کام ہم دل و جاں سے، راضی و رب کو کرے. دعوت اسلامی تیرے لیے کرتے رہے کام ہم دل و جاں سے، کرتے رہے کام ہم دل و جاں سے، راضی و رب کو کرے. دعوت اسلامی تیرے لیے کرتے رہے کام ہم دل و جاں سے، کرتے رہے کام ہم دل و جاں سے، راضی و رب کو کرے. دعوت اسلامی. میرا نام بلند اقبال ہے. میں اس اسکول میں تقریباً 81 سے ہوں. حاجی امین اپنی کلاس میں پڑھنے میں A1 تھے، اور انہوں نے اس اسکول سے
A1 ग्रेड से मैट्रिक पास किया। पढ़ाई में भी बहुत अच्छे थे और आजकल दावत इस्लामी में रुकन शोरा के तौर पे काम कर रहे हैं। माशाल्लाह दीन का काम कर रहे हैं। हाजी अमीन रुकन शोरा कहलाते हैं। हमारे लिए वो अमीन मॉनिटर हैं। साथ खेले, साथ पढ़े और एक ही महल्ले में रहते थे, एक ही स्कूल में पढ़ते थे, एक ही ट्यूशन में पढ़ते थे। तकरीबन 85 में हमने मैट्रिक किया। फिर इसके बाद अमीन भाई कराची की तरफ रवाना हो गए और क्लास के मॉनिटर होते थे और स्कूल में असेंबली में तकरीबन 1500-2000 बच्चे होते थे उस दौर में। वो असेंबली में कुरान शरीफ की तिलावत वो करते थे और नात का भी जो होता था प्रोग्राम उसमें भी वही सब कुछ मैनेज करते थे। हम इनको मदनी चैनल में देखते हैं। माशाल्लाह अल्लाह ने इनको बहुत इज्जत दी है और बहुत मकाम दिया है। ये इनकी मेहनत भी है और हमारे मुर्शिद का नजर करम भी है। स्कूल के डेज याद आते हैं, वो बचपन के वो दिन, कैसे कैसे दिन थे वो, बेफिक्रियाँ थीं, कोई टेंशनें नहीं थीं और छोटी सी बात पर बहुत ज़्यादा खुश हो जाना। तो आपको भी याद आता होगा वो बचपन का जो समा है, वो स्कूल के जो दिन हैं, इस बारे में कुछ बताएंगे? अल्हम्दुलिल्लाह स्कूल का जो सफ़र है ये बड़ा अच्छा गुज़रा है और मैं यानी यूँ समझें कि मैट्रिक जो 1st to 10 10 साल में 9 साल तो मुझे याद है। पहली क्लास का याद नहीं कि क्या था मैं, लेकिन 2nd क्लास से मैं मॉनिटर था। ये हमें बताया आपके फ्रेंड्स ने भी। अच्छा। कि आपको मॉनिटर अमीन कहा जाता था, ऐसा ही है? जी जी बिल्कुल। तो शुरू से ही मतलब ये कि रहा सिलसिला, और प्राइमरी में भी, सेकेंडरी में भी, और यूँ समझे कि हर काम में आगे आगे चले जाते थे। तो यूँ टीचर से भी अच्छे ताल्लुकात होते थे, दोस्तों के साथ भी अच्छा सलूक रहा अल्हम्दुलिल्लाह। तो बाकी जो यादें हैं वो यूँ इसीलिए अच्छी लगती हैं कि वो अच्छी यादें हैं। अच्छी यादें होती हैं तो याद रहता है कि अपने दोस्तों को पढ़ाना, फिर क्लासेस में जैसे वो डिसिप्लिन कायम करना और इस तरह का जो भी मैटर होता था। तो एक अच्छा वक्त गुज़रा है और अपनाइयत रही है अल्हम्दुलिल्लाह। आज भी कभी कोई पुराने मिल जाते हैं तो एक अच्छा याद वाला मामला रहता है। और ख़ासकर सेकेंडरी में चूँकि शऊर डेवलप हो जाता है 5वीं के बाद 6ठी क्लास में, तो 6ठी क्लास के बाद का जो सफ़र है वो मतलब काफ़ी फ्रूटफुल रहा था। लेकिन उसमें भी यही था कि याद यूँ आती है कि मतलब बचपन में ज़रा सा खुला टुला माहौल था, बेफिक्री वाले दौर थे। और कहा यही जाता है ना कि बचपन में ये होता था हम बड़े कब होंगे जी, और आज बड़े होके कहते हैं बचपन गया क्यों। तो ये बचपन की तो यादें होती हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह मोहब्बत, प्यार और एक होती है अपनी एक लाइफ है वो भी। सही बात है। कुछ टीचर्स भी होते हैं जो कुछ ना कुछ आगे बढ़ाते हैं और वो भी याद रह जाते हैं बास टीचर्स। तो ऐसे टीचर आपके जहन में हैं? हर क्लास में हर क्लास में टीचर ऐसे रहे माशाल्लाह। वो खास होता है, कोई ऐसा स्पेशल होता है कोई एक जो याद रह जाता है कि यार ये जो थे ना, वैसे तो हर टीचर काबिल एहतराम है, लेकिन कोई टीचर आपको याद रह गए हों? नहीं, इसमें अशफाक भाई देखें, पौधा लगता है ना, तो पौधा का वो बीज डालने वाला तो अपनी जगह वो खड्डा करता ही है, लेकिन बाद में जो उसकी नशोनुमा होती है ना, तो वो सब का एक एक किरदार होता है। सही है। खाली बीज डालकर को छोड़ दे, पानी ना डाले, तो पानी डालने वाले का भी अपना एक वो एक कैरेक्टर होता है। फिर वो जब पौधे की पहली जो लाइन निकलती है तो उसको संभालना, सही है ना, पौधा लगाना है, दरख्त बनाना है। तो वो दरख्त बनाने की हद तक अगर मैं जो 6 से अपने आप को चेक करता हूँ तो 7, 8, 9 और मैट्रिक, तो इसमें हर क्लास में समझे कि टीचर थे ऐसे कि जिन्होंने मुख्तलिफ मामलात में इन्होंने पॉलिश किया था। और हमारा जो स्कूल था, और वो स्कूल में मैं समझता हूँ कि अच्छे टीचर थे। दावत इस्लामी तेरे लिए। हाजी अमीन मजहब भी समझो एक घराने से ताल्लुक़ रखने वाला बच्चा है, उसमें उसके वालिदैन का बड़ा हाथ है, उसके अपने सलूक इखलाक का साथ है और बहुत अच्छा बच्चा था वो। बाकी हम तो उसके लिए दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला उसको और कामयाबी से अपने नवाजे, और वो हमारे लिए दुआ करता रहे, हम उसके लिए करें, खुश रहे, अल्लाह आबाद रखे। क्योंकि मेरे वो गहरे दोस्त का बेटा, जब भी वो आता है वो यही कहता कि नहीं ये मेरे बाप के दोस्त है, इनको मैंने इज्जत देनी है, इनसे मोहब्बत करनी है, और वो करता है, वो करता रहेगा इंशाअल्लाह।
हम भी करते हैं, करते रहेंगे जब तक ज़िंदगी है। माशाअल्लाह, क्या बात है। वालिद साहब के दोस्त के इतने प्यारे तासुरात, जिन्होंने बचपन से हाजी अमीन साहब को देखा, वो बड़े खूबसूरत तासुरात दे रहे थे। अमीन भाई, कुछ याद है आपको ये इनके बारे में, और वालिद साहब के साथ इनकी दोस्ती कुछ याद है? बहुत गहरी दोस्ती थी, और यूँ है कि जब तक ये दोनों आपस में मिलते नहीं थे ना, तो अच्छा काम पूरे नहीं होते थे। बहुत, ये हमारे घर के बैक साइड का जो हिस्सा था ना, उसमें ये रहते थे। तो माशाल्लाह बड़ी मोहब्बतें थी वालिद साहब की से इनकी, और ज़ाहिर है अब जब माहौल में आए तो ये भी सीखा ही है जी कि वालिद के जो दोस्त हैं उनसे जो भी बुज़ुर्गों का अंदाज़ पड़ा है। तो मुझे यूँ तो इतना ज़्यादा मौका नहीं मिलता है, लेकिन ये हैदराबाद जाना होता है, और अल्हम्दुलिल्लाह अब भी ये मस्जिद में मिलते रहते हैं। माशाअल्लाह, मुलाकात जब भी हुई तो बहरहाल और ये फादर के हुकूक में से भी है ना कि उसके जो दोस्त हों, फ्रेंड्स हों, उनके साथ हुस्न सलूक किया जाए। और न्यू जनरेशन को इसमें क्या पैगाम देंगे आप, क्योंकि ये एक कमी है जीते जागते भी, और वालिदैन के जाने के बाद भी उनके फ्रेंड्स के साथ हमारा कोई ऐसा अदब वाला, इज़्ज़त वाला रिलेशन नहीं होता। ये तो देखें मदनी चैनल के नाजरीन, ये बेसिकली तो वही बात है इशफाक भाई कि दीन की समझ हो ना, तो फिर ये सारे मामलात होते हैं, चाहे वो वालिद हों या वालिद के दोस्त हों। और अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी ने जो हमें शऊर दिया, तो वो यही दिया कि रिश्तेदार हों और वालिद साहब के जैसे दोस्त होते हैं। तो सिलेक्टेड दोस्त थे मेरे वालिद साहब की, कोई इतने ज़्यादा गैदरिंग नहीं थी, तो लेकिन ये कि माशाल्लाह इनसे बड़ी अपनाइयत थी, इनको बड़ी अपनाइयत थी। और हमारा पूरा घर भी इनकी फैमिली से यूँ रिलेशन है। तो बहरहाल अब तो ये भी बूढ़े हो गए और एजड हो गए काफ़ी। तो मैं यही अर्ज़ करूँगा कि जो दीन इस्लाम की तालीमात है वो यही है कि वालिद के इंतकाल के बाद इनके जो दोस्त हैं उनके साथ उसने सलूक किया जाए। और बुज़ुर्गों के तो वाक़यात है ना, बिल्कुल, तो अपनी सवारी में बिठा लिया करते थे, और मतलब बहुत अदब एहतराम किया करते थे। जिस तरह हमारे रिश्तेदारों के हुकूक हैं, उनके दोस्तों के और अजीज़ों के भी हुकूक हैं। इस्लाम तो इतना ज़्यादा आगे जाकर जोड़ता है लोगों को, सिर्फ अपना रिश्तेदार नहीं बल्कि उसका कोई अजीज़ है उससे भी हमें जोड़ता है। तो ये हमारे दीन की तालीमात हैं। मौजूदा जो सूरत हाल है उसमें तो पेरेंट्स से भी दूरी इख्तियार कर ली जाती है, और मरने के बाद तो सच्ची बात है आजकल जो लोग आकर कहते हैं ना कि अब्बू की कब्र ही नहीं मिली, यानी वो वालिद साहब जो हमें पाल पोस कर बड़ा करें, हमें घर बना कर दें, औलाद उनसे कब्र भी नहीं संभालती है और कब्र भी खो जाती है। तो लेकिन बहरहाल दीन का ये एक अच्छा लेसन है, और इससे सच्ची बात है वो ये कि हम जो करेंगे ना हमारी औलाद करेगी। सही, अगर आज हम अपने वालिद साहब के लिए या वालिद साहब के दोस्तों के साथ अच्छा सलूक करेंगे तो उम्मीद है कि हमारी औलाद भी हमारे साथ भी अच्छा सलूक करेगी इंशाअल्लाह। दावते इस्लाम, दावते इस्लामी तेरे लिए। अच्छा, ये हैदराबाद से फिर मूव कब हुए आप, और क्या सरकमस्टेंसेस थे इसकी, क्या वजूहत थी? मैंने 85 में मैट्रिक किया था। 85 में जब मैट्रिक किया तो उसके मेरे नंबर्स भी अच्छे थे, A1 ग्रेड में मैं पास हुआ था। तो मशवरा मिला था कि भाई आप वहाँ जाके पढ़ाई करें, लेकिन बेसिकली हम लोग हैं बिज़नेस कम्युनिटी से ताल्लुक़ है। तो जब कराची आया तो यहाँ पर भी मैं एक अच्छे कॉलेज में दाखिला ले लिया था, मैंने साइंस सब्जेक्ट्स लिया था। अब चूँकि शुरू से पढ़ाई का भी एक था जुनून, तो कंपटीशन काफ़ी होता था। अब कॉलेज के बाद हमारी दुकानों के रूटीन थे। अच्छा, तो यूँ पढ़ाई जो है ना वो जो वक्त मांगती थी ना वो हो नहीं पाती थी। तो फिर मैंने साइंस सब्जेक्ट छोड़कर कॉमर्स लिया। अच्छा, फिर कॉमर्स में भी कुछ चले, लेकिन फिर बहरहाल ज़्यादातर बिजनेस की तरफ वही हिसाब किताब। फिर इस दौरान ही क्योंकि कॉलेज की जो लाइफ है वो ज़ाहिर माहौल से काफ़ी दूर कर दिया था। मैं बेसिकली 82 में कराची हैदराबाद में ही अमीर सुन्नत की आमद हुई थी मेमन सोसाइटी में। अच्छा, तो मस्जिद से चूँकि ताल्लुक़ था तो मस्जिद वालों के साथ मैं मेमन सोसाइटी भी गया, वहाँ मुरीद भी हुआ था। अच्छा, ब्राउन में मुरीद हुए? ब्राउन भी इमामा बांधते थे, हम कब्रिस्तान भी जाते थे कुछ, तो इस तरह से कुछ याद है उस दौर का भी। लेकिन फिर 85 के बाद है ना मैं यहाँ माहौल में नहीं था। तो यहाँ 85 से 90 तक काफ़ी मतलब दूरी रही थी। फिर 90 में मतलब मैं ज्वाइन हुआ था मैं जिम्मेदारियों के साथ नहीं ज्वाइन हुए थे। जिम्मेदार बनने के लिए थोड़ी आए थे, मगर जिम्मेदारी मिलने
اور ماحول میں آنے کے بیچ میں بھی کچھ فاصلہ تھا؟ ہاں پہلے تو خالی روٹین تھا نا اجتماع وغیرہ میں آنا. اجتماع کراچی میں آ کر ہوا یا حیدرآباد سے ہی؟ کراچی میں. اچھا. کراچی میں بس یہ کہ وہ سب نے انگلی پکڑوائی تھی کسی کو, جی جی, تو وہ اجتماع میں لے گئے تھے ہم کو. پھر اجتماع کے بعد سے انہوں نے پھر ہم کو کور کیا تھا, بلاتے تھے مدرسہ مدینہ بالغان میں, پھر فجر میں بلانے آتے تھے. تو یوں مطلب وہ پھر امیر اہل سنت سے ماشاءاللہ وہ قرب دلاتے تھے. واہ واہ. تو پھر امیر اہل سنت کے جو بیانات ہوتے روڈ اجتماع, تو وہ ایک الحمدللہ ایک اچھا روٹین. کراچی میں آ کر کون سے علاقے میں آپ رہائش پذیر ہوئے؟ کراچی میں جب آیا تھا تو 85 میں صدر کا ہی علاقہ تھا. اچھا, شروع سے مطلب وہیں سے حاجی امین صاحب کا جو گھر تھا جہاں پر یہ آئے ٹھہرے, اور پھر وہاں سے دعوت اسلامی کے ماحول کو بھی یوں کہیے کہ ایک بار پھر سے جوائن کیا. یوں تو حیدرآباد میں مل گیا تھا, لیکن باقاعدہ یوں کہیں کہ پھر جو آنا ہوا تو آج تک ماشاءاللہ ہیں, اور اللہ پاک استقامت دے. تو چلتے ہیں کچھ مناظر آپ کو مزید دکھاتے ہیں. جب کراچی موو ہوئے تو کہاں پر آنا ہوا؟ دعوت اسلام دعوت اسلامی تیرے کرتے رہے کام ہم دل اجا سے, کرتے رہے کام ہم دل اجا سے, راضی رب کو کرے. دعوت اسلامی تیرے کرتے رہے کام ہم دل اجا سے, کرتے رہے کام ہم دل اجا سے, راضی رب کو کرے. امین بھائی پہچانتے تو ہوں گے, وہی پرانے دوست, وہی پرانے چہرے, وہی ساتھ, وہی بچپن. آپ کو اکثر مس کرتے ہیں. آج پھر ہمارے پرانے دوستوں کی گیدرنگ تھی الحمدللہ. ایک ریت جو رکھی گئی تھی اس زمانے میں آپ کے ہوتے ہوئے, وہ برقرار ہے الحمدللہ. بڑا مزہ آیا آج کی سیٹنگ میں. آپ کا تذکرہ رہا, بار بار ہم آپ کا تذکرہ کرتے رہے اور بہت ساری باتیں یاد کی. تو اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کرے اور اللہ تعالیٰ عزت دے آپ کو. میرا نام محمد نعیم ہے. میں یہ کہنا چاہوں گا امین بھائی کو کہ امین بھائی اللہ تعالیٰ آپ کو اور آگے ترقی دے, آپ اور دین میں آگے سے آگے بڑھیں, اور ہم سب دوستوں کے لیے آپ انسپریشن ہیں. اور میں آخر میں تمام دوستوں کی طرف سے یہ کہنا چاہتا ہوں امین بھائی کو کہ آج امین بھائی ہمارے ساتھ ایک عمرہ اور حج کا کوئی ایسا پروگرام ہو کہ جہاں ہم سب آپ کے ساتھ ہوں, تو یہ ہماری دلی خواہش ہے. اور بس میں اتنا ہی کہنا چاہوں گا. تھینک یو ویری مچ. میں امین بھائی کا دوست بچپن کا محمد یوسف. امین بھائی آپ سے ایک درخواست ہے کہ آپ کو ہم بہت مس کرتے ہیں, کہ کبھی آپ سے ملاقات ہو, کوئی ٹائم اپنی مصروفیات میں سے ہمارے لیے بھی نکالیں, ہم آپ کے ساتھ بیٹھ کے تو دین کی باتیں سنیں اور دین پر عمل کر سکیں. میرا نام صدیق ہے, میں امین بھائی کا بچپن کا دوست ہوں, اور امین بھائی ہم آپ کو بہت مس کرتے ہیں. اپنی مصروفیات میں تھوڑا سا وقت نکال کے کسی دن ہمیں گیدرنگ میں دیں تو ہمیں بہت خوشی ہوگی. میرا نام عبد القادر سبحانی ہے, اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ امین کو جو ہے وہ اس کی زندگی میں, اس کے علم میں, اس کے عمل میں برکت عطا فرمائے, اور لوگوں کے لیے جو ہے وہ ہدایت کا جو ہے وہ ذریعہ بنایا امین کو. تو آئی وش امین آل دا بیسٹ ان ہز فیوچر. میرا نام معین ہے. میں امین بھائی کے بچپن کے دوستوں میں سے ایک دوست ہوں. امین بھائی سے ایک ریکویسٹ ہے کہ کبھی ہم دوستوں کو بھی ٹائم دیں, ہم دوستوں میں بھی آگے بیٹھیں, اور جس طرح ہم دوستوں میں بیٹھ کے پرانی یادیں تازہ کرتے ہیں, تو کبھی کبھی امین بھائی کے بارے میں بھی ہم یاد کرتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ امین بھائی بھی کبھی ہم دوستوں کو بھی کچھ ٹائم دیں اور ہم ہمارے ساتھ آ کے بیٹھیں. بہت بہت شکریہ. ماشاء اللہ امین بھائی, آپ کے دوست آپ کو بہت مس کر رہے ہیں, یاد کر رہے ہیں. آپ بھی ان کو کوئی پیغام دینا چاہیں گے؟ ہو سکتا ہے یہ دیکھ رہے ہوں, سن رہے ہوں اور خوش ہو رہے ہوں. نہیں, انہوں نے تو آفر دی ہے نا کہ حج اور عمرے پہ ساتھ رہنا, تو ظاہر ہے پھر تو گیدرنگ میں جانے میں حرج ہی نہیں ہے نا. بالکل بالکل. لیکن اصل میں بات کیا ہوتا ہے شوق بھائی, کہ چونکہ اپنے ایک شیڈول ہوتے ہیں نا, اور ظاہر ہے ہم اگر انشاءاللہ الکریم جائیں گے, بلکہ انفرادی طور پر تو تقریباً سب سے بھی ملاقات رہتی ہے. ابھی یہ چاہ رہے ہیں کہ دوبارہ میٹ اپ ہو جائے. ہاں, ان میں سے کچھ ایسے بھی ہیں کہ جو ماشاءاللہ اجتماعات وغیرہ میں آتے ہیں اور الحمدللہ یوں رابطے میں بھی ہیں. انفرادی طور پر تو ہے ملاقات, اجتماعی طور پر اب ظاہر ہے کوئی پلان کرنا بہت نہیں. بالکل بہت اچھا لگا ان لوگوں کی دعوت کا, بہت بہت شکریہ. جس دور میں ہمارا قرب تھا نا, تو ہم یہاں فارغ کھڑے ہوئے گھر میں, کیا کریں, تو وہ پھر کیا کریں گے. صحیح.
تو وہ وہیں پر ہمارے اسلامی بھائی جو ہے نا وہ انفرادی کوشش کرنے آتے تھے، اور ان میں ایک اسلامی بھائی ہیں ہمارے یوسف بھائی، تو ان کے بھائی دعوت اسلامی کے ماحول سے مطلب پرانے وابستہ ہیں، حافظ رفیق صاحب، تو یہ ہمارے اسلام میں ان کو دعوت دینے آتے تھے یوسف بھائی کو، اور یوسف بھائی پہ وہ انفرادی کوشش کرتے تھے کہ وہ آئیں اجتماع میں۔ ان کی استقامت اشفاق بھائی ایسی تھی، جب بھی ہم کھیلتے تھے تو آتے آتے ہم سے ملتے بھی تھے، نماز کی دعوت، تو اجتماع کی دعوت، تو مسجد بالغان کی دعوت۔ تو ایک دن میں نے ان کو کہا، یار آپ اتنا اس کو دعوت دیتے ہو، آتا نہیں ہے یار، اس بار میں لے کر آؤں گا اس کو۔ تو یوں میں نے کمٹمنٹ کیا، اور میں یوسف بھائی کو ہم دونوں ساتھ گئے تھے، تو ہم پیدل گئے تھے گلزار صدر سے، ہاں، لیکن اور چھوٹا سا بظاہر تعداد کم تھی، تو وہ الحمدللہ وہ اجتماع میں جانا ہوا، پھر یوں ریگولر ہوئے، پھر مسعود بالغان شروع ہوا، تو الحمدللہ اس سلسلہ شروع۔ ماشاءاللہ یہ یوسف بھائی کی کوششیں جو ہے وہ رنگ لے آئیں۔ یوسف بھائی کے ساتھ گیا تھا، وہ امین بھائی تھے ہمارے۔ اچھا، وہ امین بھائی تھے، وہ حاجی امین ہیں ہمارے۔ امین بھائی جو آپ کو ماحول میں لے کر آنے کا ایک سبب بنے، یہ ان کے کچھ تاثرات بھی ہمارے پاس، یہ بھی کچھ آپ کو کہنا چاہ رہے ہیں، آپ کے بارے میں بھی کچھ بتا رہے ہیں، ناظرین بھی سنیں کیا کہتے ہیں۔ میں محمد امین قادری، حاجی امین کے دوستی جو ہے ہماری 1989 میں ہوئی، اور مسجد اقصیٰ میں ہم جو ہے مدرسۃ المدینہ بالغان کا سلسلہ ہوتا تھا، جس میں قرآن مجید کی تعلیم دی جاتی تھی، جس میں میں بطور مدرس تھا، اور حاجی امین وہاں مدرسے میں شرکت کرتے تھے۔ اور اسی طرح دعوت اسلامی کا دینی کام جو ہے اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینا شروع کیا۔ جب ان کے والد صاحب کا انتقال ہوا اگست میں 90 میں، والد صاحب کے انتقال کے بعد حاجی امین نے کالج جوائن کیا، اور نئے نئے دوست ملے، اور تھوڑا ماحول سے یہ پیچھے ہٹے۔ ان کو ایک فکر تھی کہ میں کسی بھی طرح دین کا کام کرنے سے پیچھے نہ ہٹوں، خاص کر صدائے مدینہ وہ باقاعدگی سے روزانہ لگاتے ہیں۔ اور پھر ایک وقت آیا کہ مسجد اقصیٰ کو شہید کر کے اثر نو تعمیر کرنا تھا۔ دعوت اسلامی تیرے کرتے رہے کام ہم دل اجا سے، کرتے رہے کام ہم دل اجا سے، راضی انہوں نے ان تک محنت کی، اور لوگوں سے مل کر اس مسجد کی تعمیر میں لوگوں کو ترغیب دلائی کہ وہ بڑھ چڑھ کر حصہ لیں۔ اور آج آپ کے سامنے مسجد اقصیٰ ہے، یہ ساری کی ساری حاجی امین کی کاوشوں کا نتیجہ ہے کہ اتنی عالیشان مسجد کا سہرا جو ہے حاجی امین کے سر جاتا ہے۔ اور یہ ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے اللہ ان کو نظر بد سے بچائے، اور ان کو مزید پیر و مرشد کے فیض و برکات عطا فرمائے، اور ان کو اور برکت عطا فرمائے۔ دعوت اسلام دعوت اسلامی تیرے کرتے رہے کام ہم دل اجا سے، کرتے رہے کام ہم دل اجا سے، راضی رب کو کرے دعوت اسلامی تیرے کرتے رہے کام ہم دل اجا سے، کرتے رہے کام ہم دل اجا سے، راضی رب کو کرے۔ ماشاءاللہ ماحول میں تو آ گئے، اور اس کے بعد یوں کہہ لیجئے کہ ان کے لیے بھی ایک ثواب کا در کھل گیا، دینی کاموں کا سلسلہ بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ رکن شورا بھی ہیں آپ ماشاءاللہ، کئی شعبہ جات ڈپارٹمنٹس بھی چلا رہے ہیں، کراچی سٹی کے بھی آپ نگران ہیں ماشاءاللہ۔ مسجد اقصیٰ جو ہے صدر، اس سے مگر جو آپ کی وابستگی جو تعلق ہے وہ یوں لگتا ہے کہ ایک بڑی گہری وابستگی ہے، اگرچہ پورا کراچی آپ نگران ہیں، پوری کراچی سٹی کے، لیکن مسجد اقصیٰ سے کس طرح وہ تعلق بنا، اور پھر اس میں بہت سارے ترقیاتی کاموں میں مسجد کو ماشاءاللہ چند سال پہلے جو ہے بڑے زبردست انداز میں بلڈ کیا گیا، تو یہ سلسلہ جو ہے مسجد اقصیٰ کا وہ کس طرح ہوا؟
اصل میں جیسے شروع سے ہی میں نے کہا نا کہ گھر سے ہی مزارات کا اور بزرگوں سے محبتوں کا ایک درس تو ملا ہی تھا. تو ہماری دکان جو تھی نا یہ صدر میں ہی تھی، تو عموماً پیدل ہی جانا ہوتا تھا دکان پر گھر سے. تو میں ماحول میں نہیں تھا نا تب بھی اشفاق بھائی یہ روٹین تھا. وہاں مزار شریف تھا اقصی مسجد کے ساتھ ہی، تو وہاں یوں حاضری ہوتی تھی اور اس کے بعد دکان پر جاتے تھے. یہ ڈیلی روٹین تھا. اچھا، پہلے مزار شریف پھر دکان؟ پھر یہ روٹین تھا شروع سے ہی. واہ. تو یوں اقصی مسجد سے اٹیچمنٹ. اچھا، جمعہ بھی وہیں پڑھتے تھے. حالانکہ ہمارے جو جہاں میں پہلے رہائش تھی وہ بلال مسجد پریڈی تھانہ کے برابر میں تھی. تو خیر یہ ایک سلسلہ تسلسل سے رہا. پھر جو کہ ہمارا مرسومات بالغان جس کا آج امین بھائی نے تذکرہ کیا تو یہ اقصی مسجد میں لگتا تھا. تو یوں اقصی مسجد میں پھر رات کا بھی سلسلہ شروع ہوا. تو الحمدللہ اللہ پاک کا بڑا کرم ہے کہ یوں کہ پہلے دوسرے دن سے ہی فجر کے لیے جگانا. تو یوں علاقے میں اچھا پہلے میگا فون پہ ہوتا تھا، تو میرے پاس ان دنوں میں 50 موٹر سائیکل بھی تھی. تو یوں اپنی ڈگی میں ڈال کے اس کو پھر تھوڑا سا. یہ مسجد اقصیٰ سے آج تک پھر یہ وابستگی جو چل رہی ہے الحمدللہ یہ بھی سبق ملتا ہے کہ یوں وابستگی رکھنی چاہیے اپنی کسی نہ کسی مسجد کے ساتھ. اور محلے کی جو مسجد ہو اگرچہ کسی بھی ذمہ داری پر ہو، لیکن اگر کچھ نہ کچھ فجر کا جو ہے، اسی طرح دیگر نمازوں میں دینی کاموں کا رات کی بھی ایکٹیویٹی کرنی چاہیے. اقصی مسجد میں ہی ہوتی تھی ہماری، کیونکہ مین مرکزی مسجد علاقے کی وہی تھی ہماری. رات کی بھی جو ایکٹیویٹی تھی ہماری مرسومات بالغان پہ، وہیں سے ہم چوک درس بھی دیتے تھے. پھر ملاقات، تو کبھی مدنی قافلے، تو اجلاس اس ٹائم کہلاتے تھے. تو اجلاس ہونا، پھر کبھی کبھار ہمارے امتحانات ہوتے تھے مرسومات بالغان کے، تو وہ بھی وہاں ہوتے تھے. تو یوں مطلب ایک شروع سے ہی اقصی مسجد جو ہے وہ ہمارا کراچی، حیدرآباد سے کراچی آپ موو ہو گئے، یوں کہیے کہ ہجرت کر لی، مستقل آ گئے، وطن اصلی کراچی ہو گیا. ہاں، کیا آپ نے ڈفرینس دیکھا؟ کوئی فرق لگا آپ کو حیدرآباد کراچی میں، یا ایک جیسا ہی ہے؟ نہیں، کراچی کی تو لائف اپنی ایک تھوڑی فاسٹ ہے ماشاء اللہ. اور شروع سے ہی چاہے بزنس لیول پر بھی اگر دیکھا جائے یا عام طور پہ بھی جو بھی آئے حیدرآباد سے، تو لائف میں بہت فرق تو ہے. وہاں جمعہ چھٹی ہے، یہاں سنڈے چھٹی. نہیں، اس کے علاوہ بھی مطلب ایک ہوتا ہے کہ یہاں کا ڈسٹینس ہے، پھر یہاں کی اپنی مصروفیت ہے. پھر ظاہر ہے ایج کا بھی فیکٹر ہوتا ہی ہے کہ ہر ایک کی عمر کے ساتھ اس کی اپنی اپنی ذمہ داریاں، اپنے تقاضے ہوتے ہیں. پھر صحت کا، طبیعت کا، یہ سب معاملہ بھی ہوتا ہے. لیکن یہ کہ حیدرآباد کراچی کی لائف تو چینج ہے ہی. اور الحمدللہ اللہ پاک کا بڑا احسان ہے کہ دعوت اسلامی کا ماحول ملا. اور یوں صدر جو ہے ہمارا علاقہ یہ کھارزر سے بھی قریب تھا، تو یوں شہید مسجد بھی آنا جانا رہتا تھا. تو یہ بھی ایک شروع سے ہی ہمارا روٹین تھا کہ ہم جہاں جہاں امیر علیہ سنت کے اجتماعات ہوتے تھے، اچھا، اور اسی طرح شہید مسجد بھی آنا جانا. ہر اتوار کو امیر علیہ سنت ملاقات فرماتے تھے تو وہاں ہم جاتے تھے. پھر گلزار حبیب کی جو روٹین تھی وہ کرتے تھے. پھر ہمارا تعطیل اعتکاف، اچھا، تو یہ شروع سے ہی تھا. بلکہ شروع سے یہاں تک تھا کہ ہم پہلے محمود آباد جاتے تھے، پھر کینٹ اسٹیشن گئے، پھر ہم قیوم آباد جاتے تھے، پھر یہاں تک کہ ہمارا بڑھتے بڑھتے دھابے جی اور ٹھٹا تک ہم تعطیل اعتکاف کرنے جاتے تھے. اس تعطیل اعتکاف میں کیا کرنا ہوتا ہے؟ چھٹی والے دن جو ہے وہ نیکی کی دعوت کا سلسلہ بنتا، اپنے علاقے کو چھوڑ کے کسی نئے علاقے میں. تو وہ پھر نئے علاقوں میں جانا، پھر وہاں سے قافلے تیار کرنا. واہ. تو ایک شروع سے یہ دعوت اسلامی کی آپ نے ویسے یوں کہیے ارتقائی مراحل کو دیکھا. آج 41واں سال دعوت اسلامی کا جاری ہے ماشاءاللہ. تو آپ کس دور کو کہیں گے دعوت اسلامی کا جو سنہرا ترین دور کون سا تھا؟ اگر اس کو دہائیوں میں دیکھیں، فرسٹ 10 ایئرس، سیکنڈ 10 ایئرس، تھرڈ 10 ایئرس، فورتھ 10 ایئرس، آپ کس کو کہیں گے کہ دعوت اسلامی کا عروج تھا، یا جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا ہے عروج کو آپ اوپر ہی دیکھ رہے ہیں؟ تنظیمی طور پر بھی ہم دیکھتے ہیں نا، تو عام طور پر بھی اپنی لائف کو ہی دیکھ لیں. والد صاحب گود میں اٹھاتے تھے، کپڑے پہننا بھی نہیں آتے تھے. تو وہی ہوتا ہے کہ اسی طرح ہی پالا جاتا ہے نا، اور اسی طرح انگلی پکڑ کر چلنا سکھایا جاتا ہے. تو شروع سے جو مراحل امیر علیہ سنت نے جو کیے ہیں الحمدللہ، جو شروع سے ہیں ساتھ، تو وہ یہی دیکھتے ہیں کہ اس مرد کلندر نے جو کام شروع کیا، تو سب سے بیس بات تو ہے کہ اپنے کال سے پیچھے ہٹے نہیں، اپنے مشن میں لگے رہے. پھر جو ایک مقصد کہ بھئی اس مقصد کے تحت مجھے تنظیم کو چلانا ہے، تو شروع سے اسموتھ لیول پر جو ہے نا وہ اس کو لے کر چلیں.
تو میں ذاتی طور پر تو آفٹر 10 ایئرس ماحول میں آیا نا، یعنی 80 to 90 میں ماحول میں یوں قریب 10 ایئرز میں اتنا قریب نہیں تھے، تو فرسٹ 10 ایئرز میں اتنے قریب نہیں تھے، لیکن جب آئے تو وہ دور تھا کہ پہلے جو 10 ایئرس ہے نا اس میں اس میں انٹروڈکشن ہوا تھا، اور 90 سے ہمارے مدارس، پھر 95 سے جامعات، تو یہ ہمارے ادارتی معاملات جو ہے نا وہ اسٹارٹ ہوئے تھے۔ اب وہ کنکریٹ بیسس پہ بنیاد پڑ گئی تھی، یعنی وہ شروع کے پہلا مدرسہ سبز مارکیٹ شو مارکیٹ کا جو تھا وہ یاد ہے، پھر دوسرا نشتر پاک کا اعلان ہوا وہ بھی یاد ہے، اس کی اوپننگ بھی یاد ہے، تو یوں مطلب یہ سلسلے شروع ہوئے۔ پھر گودرا میں ہمارا پہلا جامعۃ المدینہ شروع ہوا تھا، پھر یہ ٹرانسفر ہوا گلستان جوہر، تو یہ بھی یاد ہے۔ پھر کرتے کرتے پھر 97 میں خود بھی مدرسہ مدینہ کی فیلڈ سے جوائن ہو گیا تھا۔ اچھا، تو وہ پھر ایک اس شعبے سے بھی ایک کنیکشن، اس کو ڈپارٹمنٹ کو دیکھتے تھے آپ؟ اصل میں میرا ہوا یہ تھا کہ ہمارے یہاں جو اقصی مسجد تھی تو ہم نے مدرسہ شروع کرنا تھا، تو ہم نے وہاں بیسیکلی چھوٹا سا ایک مدرسہ شروع کیا تھا، اور مدرسہ جب شروع کیا تو مجھے یاد ہے کہ پہلے دن جو استاد صاحب حافظ اشفاق صاحب اب بھی ماشاءاللہ ہیں وہ، تو پہلے دن جب آئے تھے نا تو کوئی ایک بچہ بھی نہیں تھا۔ اچھا، میں اور ہمارے اسلام بھائی تھے سید شہریار، تو ہم دونوں ان کے پاس بیٹھے تھے کہ یار فکر نہیں کرو بچے ہم لے کر آئیں گے۔ مدرسہ کھول لیا ہے، مدرسہ کھول گیا تھا، کوئی اسٹوڈنٹ نہیں ہے؟ نہیں، تو پھر بہرحال کوشش کی تو بچے آنا شروع ہوئے۔ لیکن یہاں میں مدنی چینل کے ناظرین کو ایک بات بتاؤں جو اس کی برکت میں آپ کو عرض کروں کہ سامنے ایک بلڈنگ تھی، اس بلڈنگ کے بچوں نے آنا شروع کیا۔ اشفاق بھائی ان کی جو والدہ تھی بچوں کی، انہوں نے گھر سے ایک بیڈ شیٹ بھیجی کہ بچے جہاں بیٹھتے تو دھوپ آتی ہے، وہ اوپن ایئر تھا وہ، تو ہم وہاں بیٹھتے تھے، تو چونکہ موسم ہوگا اس ٹائم ایسا کہ جس میں بیٹھ سکتے ہوں گے، تو خیر انہوں نے چادر بھیجی تھی کہ آپ یہ پردہ لگا لیں۔ اب یقین مانے میں اس کو بارہا یاد کرتا ہوں کہ اس مدرسے کا جو سب سے پہلا حافظ تھا نا وہ اسی گھر کا بچہ تھا، ماشاءاللہ۔ یعنی یہ ہے کہ کنٹریبیوشن جو کیا جاتا ہے نا نیکی، تو نیکی ضائع نہیں ہوتی، ضائع نہیں۔ الحمدللہ وہ اس مدرسے کے آج حالانکہ سینکڑوں حافظ ہیں، لیکن جو پہلا ہوا تھا نا وہ اسی گھر کا تھا جنہوں نے چادر بھیجی۔ کیا بات ہے، وہ چادر جو ہے وہ دیکھو وہ بنیادی ڈونیشن تھا اس مدرسے کا۔ کوئی بھی نیکی کے کام ہوتے ہیں، آج اگر جو دعوت اسلامی کے تحت مساجد بنا رہے ہیں، مدارس بنا رہے ہیں، یا اس کے چینل کے لیے کڈس مدنی چینل کے لیے جو تعاون کرتے ہیں، تو یہ سمجھ لیں گے یہ جیسے آج قربانی کے عید کے دن ہیں تو قربانی کی کھالیں جنہوں نے دی ہیں، جنہوں نے بکنگ کی ہے، جنہوں نے اجتماعی قربانی میں حصہ لیا، تو جس طرح بھی دعوت اسلامی کے لیے یا نیکی کے کاموں کے لیے تعاون ہے تو نیکی ضائع نہیں ہوتی ہے۔ تو الحمدللہ یہ بھی ایک یادگار ہے کہ اس طرح سے ہوا۔ تو پھر یہ مدرسہ جب شروع ہوا تو بڑھتے بڑھتے تو اس میں تو مدرسۃ المدینہ ہو گیا وہ بعد میں؟ نہیں، یہ پہلے تھا مدرسہ غوثیہ، تو یہ ہم نے ایسے ہی ٹیمپریری شروع کیا تھا۔ پھر 97 میں مجھے یاد ہے کہ ہمیں پیچھے کی کوئی جگہ ملی تھی، تو بچیوں کا مدرسہ کراچی میں تھا نہیں، اچھا، تو ہم نے اس کو شروع کرایا تھا، پہلا وہ مدرسہ وہ پہلا ہوتا۔ اچھا، وہاں پر ہم نے جو اسلامی بہنوں کے کورس کرائے تھے، ٹیچنگ کورس، اچھا، تو وہ پھر لانڈی سے نیو کراچی سے وہ گاڑیاں آتی تھیں، ہم ان کو کچھ ہیلپ بھی کرواتے تھے۔ لیکن الحمدللہ 6 مہینے کا وہ کورس ہوتا تھا، اور 6 مہینے کے بعد یہ جو پورا چین چلی نا، سینکڑوں کے قریب مدرسے جو ہے نا گلیوں میں اور ادھر ادھر کھل گئے بچیوں کے لیے۔ پھر یہ ہمارا الحمدللہ یہ پھر میں چونکہ قریب آ چکا تھا مرکز سے مدرسہ مدینہ کے حوالے سے، تو یوں پھر میرے پاس ڈپارٹمنٹ میں کافی ٹائم پھر اسی ٹائم میں چلتا رہا۔ اچھا، دعوت اسلامی کی جو سینٹرل کیبنٹ ہے، مرکزی مجلس شورا، آپ اس کے ممبر بھی ہیں، رکن بھی ہیں، آپ کے جذبات کیا تھے؟ یہ 2 سوال، آپ کب رکن بنے اور جب آپ کو پتہ چلا تو آپ کی فیلنگز کیا تھے؟ یہ بھی ایک اچھی ماضی کی یاد ہے۔ اولاً تو یہ کہ کبھی بھی جو کام کیے تو یہ ذمہ داریوں کا سوچ کے تو کیا نہیں تھا بھائی، کہ یہ جو مدرسوں کی فیلڈ سے ہم چلے تو 2000 میں یہ شورا بنی تھی نا، تو لیکن میری ایک عادت تھی کہ میں مطلب اس طرح کے کاموں میں اجتماع میں یہ آگے آگے تھوڑا سا رہتے تھے۔ حاجی مشتاق نے پھر مجھے وہاں بلا کر کہا تھا کہ بھائی یہ آپ کو ان کی جگہ جو ذمہ داری ملی ہے، تو مجھے پہلی ذمہ داری غالباً 2002 میں اس طرح سے ملی تھی یہ، تو پھر میں کراچی کے ایک حصے کا ذمہ دار نگران بنا تھا، اور پھر میں نے یہ ایکٹیویٹی شروع کی تھی، لانڈی تک یہ پورا حصہ تھا۔ تو بہرحال پھر کام کرتے کرتے پھر پاکستان انتظامی کابینہ میں شامل ہوا تھا میں۔ اچھا، تو اس میں پھر میرے پاس اسلامی بہنوں کی بھی ذمہ داری تھی، مدرسہ مدینہ کی بھی ذمہ داری رہی، پھر اسی کے ساتھ مکتبۃ المدینہ کی بھی ذمہ داری رہی۔
2006 میں شورا کا مشورہ جاری تھا، تو میں یہیں تھا فیضان مدینہ میں، تو مجھے کال آئی کہ آپ آ جائیں اوپر کمرے میں، تو میں پھر اوپر کمرے میں آیا، تو سب نے آگے بڑھ کے مبارکباد دینی شروع کی۔ آپ کو نہیں پتا تھا کچھ فیصلہ ہو چکا؟ مجھے پتہ نہیں تھا، لیکن اس میں پھر وہ بتایا کہ بھائی ذمہ داری آپ کو۔ ماشاءاللہ، کیا فیلنگ تھی اس وقت آپ کی؟ امیر علیہ سنت کے صدقے یہ ذہن رہا ہی ہے، استقامت بھی دے آمین، کہ مدنی مرکز کی اطاعت و فرما برداری اور امیر علیہ سنت جس طرح چاہتے ہیں اس طرح کام کیا جائے، صحیح، اس میں عافیت ہے ہمارے لیے ماشاءاللہ۔ کچھ اقصی مسجد کے مناظر بھی ہمارے پاس، امین بھائی نے دعوت اسلامی کا بالکل بیسک ورک بھی وہاں سے سیکھا اور وہاں پہ کرتے رہے۔ پھر ایک وقت آیا کہ اس مسجد کو جب ریکنسٹرکٹ کیا گیا، ایک بڑا حصہ تھا ان کا، اور آج بھی یوں کہیے کہ رہائش بھی ایک ٹائم تک وہاں رہی، اب تو یہاں فیضان مدینہ کے قریب آ چکے ہیں، تو وہاں والوں سے، وہاں کے محلے والوں سے، وہاں کے امام صاحب سے، وہاں کے انتظامیہ والوں سے ایک بڑا تعلق رہا ہے۔ اور پھر ہوتا ہے جو اپنے محلے کی بچپن کی یا ایک لڑکپن کی جوانی کی مسجد ہوتی ہے، وہاں سے تعلق ہونا بھی چاہیے، اگر کسی کا نہیں ہے تو اسے بنانا چاہیے۔ اقصی مسجد کے نمازیوں کے کیا تاثرات ہیں امین بھائی کے حوالے سے، وہاں کے امام صاحب کے تاثرات بھی لیتے؟ دعوت اسلام، دعوت اسلامی تیرے کرتے رہے کام ہم دل اجا سے، کرتے رہے کام ہم دل اجا سے، راضی رب کو کرے دعوت اسلامی تیرے کرتے رہے کام ہم دل اجا سے، کرتے رہے کام ہم دل اجا سے، راضی رب کو کرے۔ میرا نام محمد علی ستاری ہے، میں حاجی امین چھوٹا بھائی ہوں ان کا۔ سب سے پہلے تو حیدرآباد میں ہماری رہائش تھی، اور 86-87 میں وہ سب سے پہلے کراچی آ گئے۔ 92 میں ہمارا کراچی آنا ہوا، بھائی تقریباً 89-90 میں ماحول میں آ گئے۔ 92 میں جب ہم آئے تھے اور تقریباً 2-3 ماہ کے بعد ہی، بلکہ اسی ماہ اگست میں ہمارا آنا ہوا، اگست میں ہمارے والد کا وصال ہو گیا۔ بڑی خوش قسمتی تھی، امام صاحب نے حاجی صاحب کو ماحول کی برکت کی وجہ سے جنازہ پڑھانا دیا کہ آپ کا زیادہ بنتا ہے آپ ان کا جنازہ پڑھیں، جو ہمیں آج تک فخر ہے۔ حاجی صاحب نے اپنے والد کا جنازہ پڑھایا ہے۔ سب سے پہلے حاجی صاحب کی شادی، حاجی صاحب بھی بڑے تھے، بڑی محبت شریعت کے مطابق ہے کہ ہم سب بہن بھائیوں کی شادی کری۔ بھائی الگ وغیرہ رہتے ہیں، وہ بھی باپا کے کہنے پہ انہوں نے رکھا کہ شریعت کے مسائل ہیں، اس میں بھی رہتے ایک ہی علاقے میں لیکن آگے پیچھے اوپر نیچے رہتے ہیں، لیکن والدہ کو اپنے ساتھ رکھیں گے، کبھی 1-2 دن میں بھیجیں گے، 2 دن ہوں گے والدہ کو بلا لے کے لینے آ جائیں گے کہ نہیں آپ بھیج سکتے۔ والدہ سے تو بہت محبت ہے، ہم سے بھی ہے لیکن والدہ سے بہت آگے۔ پھر علاقے میں مسجد میں سے شروع سے ہی ہے، ہم 97-98 میں ہم یہاں سے گارڈن چلے گئے تھے 2-3 سال میں، لیکن مجھے آج بھی یاد ہے کہ فجر کی نماز یہاں کے پڑھتے تھے، فجر بھی ہے۔ پھر ہم وہاں سے ہمارا علاقہ شفٹ ہونے کا پروگرام ہو، کہاں جائیں، بولے جائیں گے اقصی مسجد کے پاس۔ آج بھی اس کو میرے خیال 20 سالوں میں واپس آئے وہ ہو گئے۔ پھر مسجد کی تعمیرات ہوئی، مسجد لوگوں نے پہلے دیکھی یہ مسجد کیسی تھی، آج بہت بڑی عالیشان مسجد۔ مدرسے میں بچے گنتی کے ہوتے تھے، آج ہزاروں کی تعداد میں مدرسے کے تعلیم حاصل کر۔ حاجی امین صاحب کے پاس ہی میں نے الحمدللہ ناظرہ قرآن پاک ختم کیا ہے۔ میں جب یہاں مدرسے میں پڑھتا تھا تو دوسرے طلبہ کی کافی تعداد ہو گئی تھی، 6-7 کلاسیں یہاں لگتی تھیں، 2-3 حصی تھی اور باقی ناظرہ کی۔ حاجی صاحب دعا کرتے ہیں ہمارا بیڑا پار ہوتا ہے۔ میں ہوں سید شہریار داؤد، اور اس وقت میں اقصی مسجد کے احاطے میں موجود ہوں۔ دعوت اسلامی کی اس عالمگیر تحریک نے امین بھائی جیسے کئی ہیرے اس معاشرے کو دیے ہیں۔ دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ ہم جس ماحول سے منسلک ہیں وہ ماحول ہمارے معاشرے کو کیا کنٹریبیوٹ کر رہا ہے، کتنا کمپنسیٹ کر رہا ہے۔ الحمدللہ دعوت اسلامی نے امین بھائی ہمیں دیے، جہاں چلے جاتے ہیں رش لگ جاتا ہے، لوگ دیکھتے ہیں امین بھائی ہیں، جو ہمیں آج ہم ان کو مدنی چینل پر دیکھتے ہیں، بیان کر رہے ہیں، باپا کے پاس تشریف فرما ہیں اور سوالات کر کے لوگوں کے علم میں اضافے کا سبب بن رہے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ یقیناً ان کے والدین کی دعائیں ہیں
اور دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کی برکتیں ہیں۔ میں محمد شفیق اتاری، امام و خطیب جامع مسجد اقصی، اکبر روڈ، لیگل چوک، کراچی ہوں۔ مجھے اس مسجد میں لانے والے اور اس کے پیچھے ساری کوششیں کرنے والے وہ رکن شورا حاجی امین اتاری حاجی صاحب، انتہائی مصروفیات کے باوجود بھی یہ مسجد سے ان کا بہت ایک دلی لگاؤ اور تعلق ہے، یقیناً کیونکہ یہاں سے ہی وہ مدرسۃ المدینہ میں اٹیچ تھے، خود ناظم بھی تھے، یہیں سے ان کا سلسلے کا آغاز ہوا۔ تو میں نے ان کے اندر یہ بات دیکھی ہے کہ وہ بہت زیادہ مسجد کو بھی ساتھ ساتھ دیکھ بھال کرنا، مسجد کے لیے وقت دینا، اور چھوٹے چھوٹے معاملات کے اندر بھی باقاعدہ وہ خود اپنی توجہ کے ساتھ اور اس مسئلے کو فوکس رکھتے ہوئے اس کی حل کی طرف جو ہے وہ بڑھتے تھے۔ یہاں میں ایک بات بھی یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ قبلہ رکن شورا امین بھائی یہ اتنی مصروفیات ہونے کے باوجود بھی رات کو کبھی 2 بجے کبھی 3 بجے یہ عالمی مدنی مرکز سے واپس اپنے گھر آتے ہیں، اور گھر بھی ان کا سامنے ہی مسجد کے ہے، لیکن اس کے باوجود ماشاءاللہ یہ ان میں نے جذبہ دیکھا، صبح کے وقت پھر باقاعدہ نماز فجر کے لیے آنا اور باقاعدہ مسجد میں جماعت کے ساتھ اہتمام نماز کا کرنا، اور مسجد میں صرف جماعت فجر نہیں بلکہ اس کے بعد سورہ یاسین کی تلاوت، اور اکثر بیشتر مدنی حلقہ صراط الجنان کی تفسیر سے وہ خود امین بھائی جو ہے وہ پڑھتے اور وہ خود جو ہے وہ درس دیتے۔ اشراق و چاش تک پھر ان کا معمول ہوتا ہے کہ یہ مسجد میں رہیں، اور اکثر یہی ان کا معمول جو ہے وہ دیکھنے میں آیا۔ یہاں آج ہم دارالتعلیم سنت میں بیٹھے ہیں تو یہ بھی ان کی کوششیں تھی۔ جب میں یہاں امام خطیب بنا اور اس وقت بھی مجھے انہوں نے بہت سے مفید مشورے بھی دیے اور کس طریقے سے جو ہے وہ یہ معاملات آگے چلانے ہیں۔ پھر ان کی کوشش تھی کہ ہم دارالفتہ اہل سنت یہاں کا افتتاح کریں، آغاز کریں، تو بہرحال ان کی کوششیں تھیں کہ چند ہی مہینوں بعد انہوں نے یہاں پر دارالفتہ اہل سنت 2014 کو باقاعدہ اقصی مسجد میں اس کا قیام کیا، اور جس طرح جس مشن کے ساتھ یہ محنت کے ساتھ لگن کے ساتھ کام کر رہے ہیں تو ماشاءاللہ اللہ مزید اس میں برکتیں دے، اور ہم سب کو مل جل کر دعوت اسلامی کے اس پیارے مدنی ماحول میں قبلہ امیر اہل سنت کی تعلیمات اور تربیت کے مطابق، اور آپ کی ہی یہ تعلیمات ہیں کہ تمام اراکین شورا کے ماتحت رہتے ہوئے یہ دعوت اسلامی کا کام آگے بڑھتا جائے۔ اللہ کریم ہمیں بھی اس میں استقامت عطا فرمائے۔ مسجد اقصی اکبر روڈ کا وائس چیئرمین موجودہ کمیٹی کا ہوں۔ 2010 میں مسجد کمیٹی دوبارہ بنائی گئی یہاں پر، تو حاجی امین صاحب نے مجھے بھی کہا کہ جی آپ آئیں ادھر، تو پھر وائس چیئرمین انہوں نے مجھے بنایا، اور ان کی شفقتوں کی وجہ سے یہ مسجد جو ہے ایک 300 کا ایک ہال ہوتا تھا چھوٹا سا، اور وہ اس کے بعد ہم نے اس کو شہید کیا 2010 میں، اور الحمدللہ اب 2000 آدمیوں کا یہ ہال بنا، اور یہ سب حاجی امین کی رہنمائی میں ہوا سارا کام۔ ماشاءاللہ انہوں نے بہت اس کے اندر بہت بڑھ چڑھ کے حصہ لیا، اور ان کی ماشاءاللہ نگرانی میں آج تک جتنے بھی ہم نے کام کرے ہیں، ایک ان کا ایک ورڈس ہوتا تھا کہ جو بھی کام کرنا ہے مسجد کے اندر ہم نے اللہ کی رضا کے لیے کرنا ہے اور صدقہ جاریہ کے لیے کرنا ہے۔ تو الحمدللہ ہم نے یہاں اس مسجد کے اندر جتنے بھی کام کرے ہیں نا، ہم نے ایون کیل بھی کہیں ٹھوکی ہے نا تو مفتی صاحب سے فتویٰ لے کر ٹھوکا کہ بھائی ایسا نہیں ہو کہ جی یہاں پر ہم کوئی ایسا کام غلط کر دیں کہ جس سے ہماری پکڑ ہو جائے۔ ماشاءاللہ انہوں نے بڑا ذہن دیا اس معاملات میں۔ ایون ہمارا ایک ادھر ہی ہال کے ساتھ جو ایک مدرسہ تھا ہمارا، تو ایک ہمیں واش روم کے لیے لائن دینی تھی، تو اس پہ بھی انہوں نے بولا کہ اس کا آپ جو مفتی صاحب سے پہلے اس کے لیے پوچھیں، تو مفتی صاحب نے ہمیں فضیل صاحب کے پاس ہم گئے تھے، مفتی فضیل صاحب کے پاس، تو انہوں نے ہمیں منع فرما دیا تھا اس معاملے میں، تو ہم نے اتنی دور سے جا کر لائن مسجد کی گٹر لائن میں دی، مدرسے سے کنیکٹ نہیں کری ہم نے۔ تو ماشاءاللہ انہوں نے بہت ہمیں دین کے معاملات میں بھی بہت ساری چیزیں، میرے اندر بہت تبدیلیاں جو آئی ہیں حاجی امین کی شخصیت کی وجہ سے آئی ہیں۔ ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کو خوب نعمتوں سے نوازے اور عمر دراز عطا فرمائے۔ میرا نام حاجی محمد صدیق اتاری ہے اور میں حاجی امین کا چچا ہوں۔ حاجی امین میرے بیٹے جیسے ہیں، بلکہ بیٹوں سے بھی بہتر ہے۔ انہوں نے زندگی میں بہت اچھے کام کیے، پڑھائی میں بھی بہت اچھے تھے، اور ان کو دین کا شوق بھی بہت بڑا تھا۔
माशाअल्लाह बयान भी बहुत खूब करते हैं, और हमें भी वो तरगीब देते हैं कि तुम भी मदनी चैनल देखते रहो और मदनी मुज़ाकरा भी देखते रहो और काफले में भी जाते रहो। फिर हम भी शौक़ और ज़ौक़ से इनके कहने के मुताबिक मदनी काफले में भी जाते रहे और मदनी चैनल भी देखते रहते हैं। मेरा नाम मोहम्मद नईम अब्दुल गफ्फार अत्तारी है। मैं हाजी अमीन का फर्स्ट कज़न हूँ। एक मैं आपको क्या कहूँ कि हमारे ख़ानदान के लिए ये फ़ख्र है। अल्लाह ताला इसको सदा खुश रखे, आबाद रखे, बस इसी तरह दीन की खिदमत करता रहे। और हालांकि वो मुझसे छोटा है, लेकिन हम उसको इज्जत देते हैं कि अब वो हम उसको बड़ा ही समझते हैं। यानी कि ख़ानदान में कोई भी फैसला होता है, कोई मसले मसाइल होते हैं, तो हम इससे ज़रूर मशवरा लेते हैं, इसको ज़रूर बिठाते हैं कि ये हमारा मसला, इसको हल करो। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह इसमें ये क्वालिटी है कि हर चीज़ के मसले मसाइल को ये हल भी करता है और हर चीज़ का ख्याल रखता है। हमारे लिए बस दिल से दुआ निकलती है इनके लिए कि बस अल्लाह ताला बस इनको कामयाबी करे। अब और मैं इनके बच्चों को भी देखता हूँ ना, वो भी माशाल्लाह उसी तरफ जा रहे हैं। अब माशाल्लाह दर्स निज़ामी भी कर रहे हैं सब बच्चे, सब कुछ सिलसिले, मतलब ये बाबा का फैजान है और कुछ भी नहीं है। बाबा का फैजान है, बाबा ने जो करम किया हुआ है, बस अल्लाह ताला बस हमारे पीर और मुर्शिद को आबाद रखे। सुभान अल्लाह। मदनी चैनल के नाज़रीन, आप देख रहे हैं कि हाजी अमीन अत्तारी साहब के लिए कैसी प्यारी प्यारी दुआएं भी हैं और तासुरात भी। ये सब यकीनन दावत इस्लामी के दीनी माहौल और अमीर अहले सुन्नत की तरबियतों का एक ज़बरदस्त शाहकार है, और ये शख्सियत इसके शाहकार हैं। अल्लाह पाक इन्हें नज़र बद से बचाए और हमें इनसे मुस्तफ़ीज़ होने की तौफ़ीक़ अता करें। अमीन भाई, ज़ाहिर है कि एक एज का अब सिलसिला देख रहे हैं, दाढ़ी भी सफ़ेद हो गई है। अगर दोबारा जवानी मिल जाए, वैसे तो महाल है, ये मुमकिन नहीं है, लेकिन एक ख्वाहिश होती है, कोई होता है मामला कि अगर दोबारा जवानी मिल जाए तो मैं ये काम करूं, ये ख्वाहिश, कोई तमन्ना, कोई रह गई हो आरज़ू, तो कोई बात ऐसी है जो दिल में आती हो और आप नाज़रीन से शेयर करना चाहें तो? दावत इस्लामी के दीनी माहौल में जो एक हमको जहन मिलता है, सोच मिलती है, तो अल्हम्दुलिल्लाह उसी के मुताबिक काम करने का मौका मिला है। और अभी जैसे आप एक सवाल कर रहे हैं कि जवानी मिल जाए तो क्या करेंगे, तो सच्ची बात है कि इस वक्त जो कैफियत है वो तो यही है कि बस दीन की राह में ही कबूल ही रहें, और जहाँ जहाँ हमारी प्यारी तहरीक दावत इस्लामी का पैगाम पहुँच सकता हो पहुँचाया जाए। कि दावत इस्लामी का जो इस माशरे पर जो असर है, उसके हवाले से जितना हम पब्लिकली हमको और ज़्यादा इन्फ्लुएंस करना है, क्योंकि जैसे महंगाई है या दीगर जो मामलात होते हैं, तो चूँकि जहालत के बहुत सारे नुकसानात हैं, लेकिन जैसे ही ये महंगाई बढ़ी या मौजूदा जो कैफियत है, इसमें अच्छे अच्छे लोगों के जो है ना वो हिम्मत और हौसले टूटते नज़र आते हैं। जी जी। कि जो इस वक्त जो कैफियत है, तो भाई कोई अपने बच्चों को जहर दे रहा है, पंखे पे लटक जा रहा है, कोई औरत अपने बच्चों को पानी में फेंक के खुद भी छलांग लगा रही है कि जनाब बस ये सब ख़त्म हो जाएगा तो मैं कुछ भी नहीं करूँगा। तो ये तो भूल है। यानी अमीर अहले सुन्नत का जो इन हालात में जो हम देखते हैं कि किसी ने सवाल किया कि हुजूर इतने सारे घर में मामलात हैं, महंगाई इतनी बढ़ गई है, तो कैसे गुजारा हो, आप हमें कुछ तरबियत करें। तो अमीर हुसैन क्या फरमा रहे हैं, क्या जो रब ताला सस्ताई में खिलाता था वही महंगाई में खिलाएगा। फिर किसी ने कहा कि हुजूर मेरे घर में बच्चे ज़्यादा हैं, खाने वाले ज़्यादा हैं, मैं कमाने वाला एक हूँ, पूरा कैसे होगा। तो फरमाए जितनों को तू खिलाता है उनको घर से निकाल दे। हैं अब ये वो चीज़ है कि जो इस वक्त नीड है कि हम हर आशिक रसूल के दिलों में बात डालें, ताकि अगर ये आजमाइश के दौर आए, मामला आए, तो ये सब खत्म हो जाएंगे, ये सब भूल भुलैया हो जाएगा। लेकिन इस वक्त जो इनको हिम्मत और हौसला दिलाना है। किसी चीज़ का खौफ है कि भाई ये चीज़ डरा देती है, सोच कर डर लगता है? बस अमीर अहले सुन्नत ने जो ईमान के हवाले से जो एक एहसास दिलाते हैं ना, ये बस इस चीज़ का है कि अमाल का दारो मदार खात्मे पर है। कहीं ऐसा ना हो सारा सफ़र बेकार हो जाए। अल्लाह हो। खाने में क्या पसंद करते हैं, किस तरह का कोई ख़ास डिशेज़ हैं या हर चीज़ खा लेते हैं? मेरा अल्हम्दुलिल्लाह ये इस मामले में भी कोई तकल्लुफ़ नहीं है, हर चीज़ चल जाता है। उस दिन वो हमारे अली भाई अमीर हुसैन वो परहेज़ कराते हैं,
تو انہوں نے کہا کہ بھائی وہ کریلے کا جوس، تو وہ ان کے پاس تھا. اچھا میں نے بھی یوں پیا نہیں تھا، لیکن امیر سے سنا تھا. اب سوچا تو تھا کہ میں بھی ڈیلی پینا شروع کروں گا. اب کریلے لانا، پھر اس کو دھلوانا، پھر اس کو صاف کر کے کٹوانا، پھر اس کا جوس بنانا، پھر اس کو پینا، یہ 4-6 مراحل ہے. تو اب وہ میرے سے 5-6 مراحل ہوتے ہیں. تیار نظر آیا تو علی بھائی سمجھے کہ شاید یہ پی نہیں سکے گا، تو میں نے تو پی لیا. میں نے تو کہا آپ کو کچھ نہیں ہوا؟ میں کہا کچھ نہیں ہوا بھائی، پی لیں گے کیا ہے. تو یہ ایک جسٹ آپ نے سوال کیا تو بتا رہا ہوں کہ یہ اس طرح کا بھی ایک چیز چل جاتی ہے اللہ کی رحمت. بچوں کے ساتھ کیسا ریلیشن ہے؟ سختی کرتے ہیں، غصہ کرتے ہیں، یا دوستانہ ہے؟ نہیں الحمدللہ دعوت اسلامی نے جو ایک ماحول دیا ہے گھر میں، تو گھر میں بھی ہمارا ماحول پرامن ہی رہتا ہے. غصہ کرنا پڑتا ہے کبھی کبھار، لیکن اب تو چونکہ بڑے ہو گئے. ماشاءاللہ. کتنے بچے ہیں، کتنی بچیاں ہیں؟ میرے 6 بچے ہیں، 3 بیٹے ہیں 3 بیٹی ہیں. ماشاءاللہ. اس میں سے 2 تو مدنی چینل پر بکثرت نظر آتے ہیں، ایک بچوں کے پروگرام میں اور ایک مدنی مذاکرے میں. حسن رضا مدنی ماشاءاللہ بڑی استقامت سے نظر آ رہے ہیں اور بہت ہی شائننگ اسٹار ہیں. اور غالباً تیسرے بھی مدنی چینل پر کچھ نہ کچھ. تیسرے جو ہے وہ الحمدللہ مدنی مذاکرے میں ہوتے ہیں. پھر وہ ماشاءاللہ ان کا شوق ہے امیر علیہ سنت کے ساتھ جو اسلام بھائی کھانا کھاتے ہیں. اچھا. پھر وہ رات ملاقات کرتے ہیں، تو عموماً ان کاموں میں مصروف ہوتے ہیں. ماشاءاللہ. امیر علیہ سنت سے جو محبت بچوں میں آپ کی نظر آتی ہے، یہ بھی آپ کی تربیت ہے. اور ہمیں بھی اپنے بچوں کو امیر علیہ سنت کی محبت لازمی ڈالنی چاہیے کہ یہ انشاءاللہ ان کے مستقبل کو سنوار دے گا. یہ اصل میں ہے یہ اشوق بھائی کہ سچی بات ہے کہ جو ملا ہے انہی سے ملا ہے. تو ہم تو یہی دیکھتے ہیں، بلکہ میں تو اپنے سچی بات ہے کئی مرتبہ اپنے بیانات میں اپنے اسلام بھائی کو یہی کہا ہے اپنے بچوں کو یہاں کا راستہ دکھائیں. صحیح. ہم تو دنیا سے چلے جائیں گے، ہمارے بچے اگر اس ماحول میں پلے بڑے نہیں نا تو بہت حسرت رہ جائے گی. یہ کہ ہمارے بعد بھی دعوت اسلامی میں ہی رہیں، اور یہ دعوت اسلامی کا ماحول ہے نا، یہی ہمارے لیے ایصال ثواب کا بھی ذریعہ بنے گا انشاءاللہ. اچھا امین بھائی، ہمارے پاس کچھ آپ کے لیے سوالات ہیں. آپ کے ذہن میں جو بات آئے پہلے آپ نے وہی بتانی ہے، اور جلدی تو دیکھتے ہیں کہ آپ کے کیا جوابات آتے ہیں. کچھ دلچسپ جوابات بھی متوقع ہیں. پہلے دوست سے لڑائی یا ابو کا غصہ؟ کیا یاد ہے؟ ابو کا غصہ. اسکول جانا یا نہ جانے کے بہانے؟ جانا ہی یاد ہے. ہوم ورک کرنا یا دیوار پہ لائنیں جو میمنی میں لیٹے کہتے ہیں؟ ہوم ورک یاد ہے. ہوم ورک. مٹی میں کھیلنا یا بارش میں نہانا؟ دونوں. ابراہیم بھائی کی چائے یا جوس؟ ابراہیم بھائی آپ کے محلے میں چائے والے تھے کوئی؟ چائے پیتے تھے وہاں تو. باہر کا کھانا یا گھر کا کھانا؟ دونوں. سیل فون یا لینڈ لائن کیا زیادہ سوٹیبل رہتا ہے؟ ابھی سیل فون ہی ہے. اب تو سیل فون. کام یا کھیل کیسا ذہن رہا؟ چھوٹپن میں دونوں تھا. پروگرام میں گیسٹ یا ہوسٹ؟ جو کام دے دے کوئی. اچھا، جو مل جائے کام کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے. آفس کو کام پسند ہے یا فیملی کو ٹائم؟ یہ بھی تو آفس کا، اگر آپ فرینکلی سنیں تو آفس کے کام پہ زیادہ رجحان ہوتا ہے. کتاب یا ٹیبلٹ؟ ٹیبلٹ. اس میں پڑھنا زیادہ مفید رہتا. لیکن یہ ضرور ایڈ کروں گا کہ جب سے مجھے کہا نگران شورا کی باتیں الحمدللہ میں کوشش کرتا ہوں کہ عمل میں لاؤں. تو مجھے جب سے کہا ہے کہ کتاب میں پڑھنے کا اپنا شوق، تو میں خاص کر کچھ مخصوص کتابیں جو پڑھتا ہوں. اچھا، فزیکلی. لیکن یہ کہ اپنی طبیعت آپ کی ٹیبلٹ میں ایزی فیل کرتی ہے؟ ٹیبلٹ یہ ہوتا ہے کہ ہر وقت اویلیبل ہے، کہیں بھی لے جا سکتے. کہیں بھی لے جاؤ. میرے ساتھ عموماً ہوتا ہی ہے. چل. جانشین اتار کو بھی دیکھا ہے، وہ بھی یہی وہ کرتے ہیں کہ اس میں ہزاروں کتابیں آ گئی تو ایزی ہے، آپ کہیں بھی لے جا سکتے. اچھا، موٹر سائیکل کی سواری یا کار؟ اب کار. پہلے موٹر سائیکل تھی. ساری موٹر سائیکلیں تھی، 50 ٹریل، 70 سبھی چلائی ہے. چلے حاجی امین صاحب کے بچوں کے تاثرات بھی ہیں ہمارے پاس، دیکھتے ہیں کہ وہ اپنے فادر کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں. فادر نے تو بتایا دوستانہ تعلق ہے، پھر ہم اسی کے ساتھ آپ سے اجازت لیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پپا یہ آپ کے بارے میں پوچھنا آئے تھے کہ آپ اپنے والد کی شخصیت کو کچھ ڈسکرائب کریں. تو لوگوں سے جو سنا ہے اور پڑھا بھی ہے کہ والد دنیا کی وہ عظیم شخصیت ہوتا ہے کہ جو اپنی اولاد کو اپنے سے زیادہ کامیاب دیکھنا چاہتا ہے. تو ہم نے سیم اسی طرح آپ کو پایا ہے. مختلف امور میں دعوت اسلامی کے کام ہو یا کوئی بھی کام ہو تو اس میں آپ کو ایسا ہی پایا ہے
دعا یہی ہے کہ اللہ پاک آپ کا سایہ تادیر ہم پر قائم و دائم فرمائے. اسی طرح آپ دعوت اسلامی کا کام کرتے رہیں اور ہم سارے بہن بھائی گھر والے سب آپ کے پیچھے رہتے ہوئے دعوت اسلامی کا کام کرتے رہیں. جزاک اللہ خیرہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد ملال رضا اتاری ہے. پیارے ابو جان، آپ کیسے ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ آج آپ کے بارے میں مجھ سے پوچھا گیا کہ آپ اپنے ابو کو کس طرح جانتے ہیں، تو بس یہی کہوں گا کہ بے پناہ محبت اور شفقت اور قربانیاں دینے والا اگر کسی کو یکساں پاؤں تو میری زبان پر صرف آپ کا ہی نام آئے گا. اللہ پاک آپ کا سایہ سلامت رکھے اور آپ کو درازی عمر بالخیر عطا فرمائے. جزاک اللہ. میرا نام محمد رمضان رضا تری ہے اور میں اپنے ابو کی شخصیت کے بارے میں یہ کہوں گا کہ میری عزت، میری شہرت، میرا رتبہ، میرا مال میرے ابو. دعوت اسلامی تیرے لیے، دعوت اسلامی